بخشوا لیں گے، کہیں بیویاں اپنے خاندوں کو بخشوا لیں گے۔ قیامت کے دن یہ رشتہ ایک دوسرے کی بخشش کا باعث بن جائے گا اگر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ خامد نے اچھی اخلاق کا اظہار کیا ہے، قیامت کے دن بیوی اس کی سفارش کرے گی۔ بیوی نے خامد کی خدمت کی ہے اور خامد بخشا گیا ہے، قیامت کے دن وہ رب کی بارگاہ میں بیوی کی سفارش کرے گا۔ تو نکاح کو صرف دنیا داری کی نیت سے ہی نہ کریں، بلکہ نکاح آخرت کا بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے، ثواب پانے اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کیا خیال ہے میاں اور بیوی دونوں ڈرنے والے ہوں تو گھر امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن جائے گا؟ دونوں اگر رب کا ڈر رکھنے والے ہوں، تقویٰ رکھنے والے ہوں، تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون سی ہے؟ کہ جو ہمارے جسم بنے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نقش اول حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس ایک وجود سے اللہ نے اس کا جوڑ بنایا، زوجہ کو بنایا، بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کا وجود بنے، پھر اس وجود سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ پہلے کس کو بنایا ہے؟ حضرت آدم۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ماں کی شان زیادہ ہے یا باپ کی شان زیادہ ہے۔ تو ماں کے حقوق بڑے ہیں، لیکن رتبہ، مقام، عظمت باپ کی زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ اللہ نے ماں کو پہلے بنایا تھا یا باپ کو پہلے بنایا تھا؟ حضرت آدم پہلے بنے ہیں یا بی بی حوا پہلے بنے؟ حضرت آدم پہلے بنائے گئے، بی بی حوا بعد میں بنائی گئی۔ یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے رتبہ باپ کا زیادہ ہے۔ بی بی حوا تو حضرت آدم کے وجود سے بنائی گئی، مقام، مرتبہ، عظمت یہ باپ کی زیادہ ہے۔ ماں کی فضیلت میں اکثر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور عام لوگ اس کو سمجھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ جنت۔ اور باپ کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جنت بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ رضا نہ ملے تو کوئی جنت میں جا سکتا نہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پہلے اپنی رضا عطا کی ہے، بعد میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں جا کے جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج کے بعد اے اہل جنت میں تم پر کبھی ناراض نہیں۔ اس وقت جو دلوں کو خوشی حاصل ہوگی وہ لازوال خوشی۔ تو باپ کی شان زیادہ ہے کہ باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ ماں بھی بڑی شان والی اور بڑے حقوق رکھتی ہے، لیکن مقام و مرتبہ میں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ پہلے حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا، پھر حضرت بی بی حوا۔ ارشاد فرمایا خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ یہ زوج کا لفظ بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ شادی یا نکاح جو ہے یہ جوڑا ہی بناتا ہے۔ فرمایا خلق منہا زوجہا، حضرت آدم کے وجود سے اللہ نے پھر ان کی زوجہ کو تخلیق فرمایا، ان کے زوج کو بنایا۔ تو زوج کا لفظ جس طرح خامن کے لیے بولا جاتا ہے اس طرح بیوی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ زوج کا لفظی معنی ہے جوڑا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہیں۔ یہ زوج کا لفظ لغوی اعتبار سے
اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز نامکمل ہو، جو نہ ملے تکمیل نہیں ہوتی چیز کی۔ جس دوسری چیز پر ایک چیز کی تکمیل کا انحصار ہے اسے کہتے ہیں فلاں چیز اس کا جوڑ ہے۔ یعنی یہ چیز اپنے مقام مرتبے تک یا اپنے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں ان کا اظہار نہیں ہو سکتا جب تک فلاں چیز نہ اس کے ساتھ ملے۔ تو میاں بیوی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ دو چیزیں ملا کے ایک چیز بنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کے بغیر یہ چیز ادھوری ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا جب زوج کا لفظ آیا کہ جوڑ ہے، یہ اس حوالے سے بھی توجہ طلب بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ناکامیوں کا، مایوسیوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ زوج کا لفظ بتا رہا ہے میاں بیوی تو ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ جوڑ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو میاں بیوی کو باہمی تعلق ایسا رکھنا چاہیے کہ بیوی خامند کے لیے ناکامیوں اور مایوسیوں کا باعث نہ بنے اور خامند بیوی کے لیے مایوسیوں کا باعث نہ بنے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیل ذات کا باعث بنے، تکمیل صفات کا باعث بنے، دونوں ایک دوسرے کے لیے دنیا اور آخرت سنوارنے کا باعث بنے۔ قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر زوج کے لفظ کے علاوہ لباس کی تشریح دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان عورتوں کا لباس ہو، اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ کیا بلاغت ہے قرآن پاک کی اس تشریح میں کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے، سردی گرمی کے جو اثرات ہیں ان میں لباس مدد کرتا ہے۔ سردی ہو اور کوٹ پہن لیں جی، ٹوپی پہن لیں جی، تو لباس کیا کرتا ہے؟ موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو جو زندگی میں دکھ آتے ہیں نا اس وقت حالات کی شدت سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ دوسری بات، لباس بدن کے عیب چھپا لیتا ہے۔ اور میں نے قمیض پہنی ہے، کسی کو کیا پتا میری چھاتی پہ کوئی داغ ہے، کسی کو کیا پتا میری پشت پہ آپریشن ہوا ہے تو ٹانکے لگے تھے تو وہ نشان ہے۔ وہ نشان جو پشت پہ ہے وہ کس نے چھپا لی ہے؟ لباس۔ جس طرح لباس بدن کے عیب ڈھانپتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کے عیب بیان کر رہی ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، چند لوگ ان کے پاس آئے، کیوں طلاق دینا چاہتے اس میں کیا عیب ہے؟ اس صحابی نے فرمایا وہ بھی میری بیوی ہے، اور کوئی اپنی بیوی کے عیب بیان کرنا تو پسند نہیں کرتا، اس لیے جب تک میں طلاق نہ دوں یہ سوال نہ کرو مجھ سے۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اب وہ سوال کرنے والے دوبارہ آئے، ان کا کیا عیب تھا اس میں کہ تم نے طلاق دے دی ہے؟ اب سنے صحابی نے جواب کیا دیا۔ انہوں نے کہا وہ عورت جس کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت ہے، اب وہ میرے نکاح میں نہیں، میں اگر اس کے عیب بیان کروں گا تو غیبت ہوگی، گناہ کبیرہ لکھا جائے گا، تو میں شریعت مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اس کے عیب تمہیں بتاؤں۔ لباس بدن کے عیب چھپاتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عیب چھپانے کا باعث ہے۔ لباس کی جو تشریح قرآن نے دی ہے اس میں اور کئی معنی ہیں، کئی جو ہیں وہ حکمتیں ہیں اور بہت سارے اسرار و رموز۔ میں لفظ زوج کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ زوج جس طرح خامن کے لیے بولا جاتا ہے بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، اور پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا ہے۔ پہلے ماں باپ کا رشتہ بنا ہے یا میاں بیوی کا؟ میاں بیوی کا نہ بنتا تو
بیٹے اور باپ کا رشتہ کیسے بنتا؟ پہلے ماموں اور بھانجے کا رشتہ بنا ہے یا میاں اور بیوی کا بنا ہے؟ پہلا رشتہ جو انسانی تاریخ میں بنا ہے وہ کس کا بنا ہے؟ میاں بیوی کا۔ انسانیت سفر کر کے، قبر سے گزر کے، حشر سے گزر کے، پل صراط سے گزر کے جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، آخری رشتہ پھر میاں بیوی۔ وہاں ہمارے بچے تو اپنے اپنے محلوں میں ہوں گے نا، چند لوگوں نے سارے لایا ہے، ارادہ تو ہے نا جنت میں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ بچے تو اپنے اپنے محلات میں ہوں گے، اور ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ اپنے اپنے مقامات میں ہوں گے، تو ہم نے اپنے محل میں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو جب زندگی کا سفر شروع ہوا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا، جب یہ سفر مکمل ہوگا آخری رشتہ پھر میاں بیوی کا ہے۔ تو یہ رشتہ بڑی اہمیت کا حمل ہے۔ خالق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، فرمایا پھر اس جوڑے سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ یہ دنیا میں جتنے مرد اور عورتیں ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے وجود سے ہی دنیا میں پھیلی۔ نکاح میں ہمیں یہ ایک نیت یہ بھی کرنی چاہیے جس سے نکاح کرنا عبادت بن جائے گا، باعث ثواب بن جائے گا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری وہ نیک اولاد نماز پڑھے، میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، میں نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جاؤں۔ یہ نیت اگر بندہ کر لے گا تو نکاح کرنا باعث ثواب بن جائے گا۔ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اب دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو، تساءلون به، جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کسی سے مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے، خدا کا واسطہ میرے اوپر نرمی کرو۔ تو جس رب کے نام کا واسطہ دے کے رعایت مانگتے ہو یا کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو، اس رب سے ڈرو۔ اور دوسرا لفظ آگے کیا ہے؟ والارحام، مانگنے میں ایک دوسرے سے ہم کبھی رحم کا واسطہ بھی دیتے ہیں، میں تیرا بھائی ہوں مجھے کچھ دو، میں تمہاری بہن ہوں میرا خیال کر۔ تو جب کوئی یہ اپنا رشتہ جتا کے مانگتا ہے تو وہ رحم کا حوالہ ہی دے رہے ہیں، اپنی رشتہ داری کا حوالہ دے کر ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں یا چیزیں مانگتے ہیں یا رعایت مانگتے ہیں، لیکن رحم کا ذکر آ ہے والارحام۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس شخص نے قطع رحمی کی ہوگی وہ جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قطع رحمی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی عزیز سے، رشتہ دار سے، خونی رشتہ دار سے ناراضگی ہو، غصہ آئے کسی بات پر، تو ٹھیک ہے آپ ناراض ہو جائیں، تعلق نہ توڑیں۔ یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، آج کے بعد تو میری بہن ہی نہیں، میرا تیرا جینا مرنا ختم، میں تو مر گیا تو تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، یہ نہ کہیں۔ تعلق قائم رکھیں، ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے، مومن 3 دن ناراض رہ سکتا ہے اگر دنیاوی وجہ ہے، اور اگر دینی وجہ ہے تو 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جب تک تو شراب نہ چھوڑے میں ناراض ہوں، تو پھر 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہ سکتے ہیں۔ ناراض ہو جائیں لیکن تعلق نہ توڑیں۔ یہ جو قطع رحمی ہے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جائے۔ بعض طبیعت